محمد وآل محمد وجل فرج علی و اولاد علی پر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برشان شاہ کائنات امام زمانہ پہ ایک باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برائے تشریف آوری شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. یا رب المؤمنین والمؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ. یا رب الشہداء اشفی صدور الشہداء بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایام زینبی زین العبائی ایام ہیں جس میں اگر ہم مجلس میں آتے ہیں تو در حقیقت ہم جواب دے رہے ہیں اس دعوت پر جو دعوت شروع سے ہی سیدہ صدیقہ کبریٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیسا سلام ہے جو ہم امام کو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو جواب کیوں ہمیں نہیں ملتا؟ تو ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا. کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ پہل کرتے ہوں، آپ پہلے سلام کرتے ہوں امام کو، کیونکہ نبی کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی نبی کو سلام کرنے میں پہل کر سکے، بلکہ ہمیشہ نبی پہلے سلام کیا کرتے تھے. اور خود نبی نے بڑے فخر سے فرمایا
التسلیم علی الصبیان سنتی. I want myself as a prophet to be introduced, کہ لوگ مجھے پہچانیں کہ this is my sunnah, this is my seerah. What is my seerah? My seerah is التسلیم علی الصبیان. Not only adults, even I'm the one who greets, who says salam first to children, sibyan. So وہ نبی اور آل نبی جو بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے، ہم بے شک اس دور میں ہوں، جس دور میں بھی کیوں نہ ہو، ناممکن ہے کہ ہم پہلے انہیں سلام کر سکے. ایسا نہیں ہوتا. ہم سلام میں پہل نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیں پہلے یاد کرتے ہیں اور ہم جواب میں زیارت قدسیہ، زیارت عاشورہ پڑھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. کوئی بتائے گا جب آپ کہتے ہیں وعلی الارواح التی حلت بفنائک، فنا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ وہ فنا ہے. صحیح ہے، یہ کسرے کے ساتھ ہے. فنا ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ فنا ہے. فنا کا مطلب کوئی بتا دے. کوئی بات نہیں، مجلس میں ایسا نہیں ہوتا یوزلی، بٹ آج ہو جائے. ٹھیک ہے. If you know the meaning of fina, I know you all know it. So when we say assalamu alayk wa ala al-arwah, not wa ala al-abdan, یا بدن، جسم، ان کی باڈیز وہاں پر حلول کر گئی ہے، وہاں پر رہ گئی ہے اصحاب کی. when we say السلام علیک یا ابا عبداللہ and his companions, yeah, those are ارواح. so باڈی نہیں کہا، جسم نہیں کہا، روح. یہ روح ہم سب کی بھی ہے. ہم بھی اس قافلے نور میں شامل ہو سکتے ہیں. ان ارواحوں پر سلام. کون سی ارواح؟ جو حلت بفنائک، جو حلول کر گئی ہے. فنا یعنی ان کی بارگاہ میں، ان کی پراکسیمیٹی میں، ان کے جوار میں، ان کے پاس. فنا پاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹو دیم. سو جس طرح سجدے میں ہمیں کہا ہے یہ دعا پڑھو کہ الہی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، وسائلک بفنائک. یہ ترتیب بھی بہت ضروری ہے. 4 مرحلے. اور اگر آپ 40 تک بھی ہر روز سجدے میں یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کو پڑھتی چلی جائیں تو یقیناً آپ کو ایک بصیرت، ایک نور کا احساس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے الہی عبید. You know the meaning of عبید؟ Not عبد. عبد means servant, yeah? عبید بروزن حسین. حسن کا چھوٹا حسین. عبد، عبد ہے، بندے خدا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کو اوبے کر رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں I'm even not an عبد. میں عبد بھی نہیں ہوں، بلکہ میں بہت ہی حقیر یا ویری ہمبل عبد آف اللہ. اسے کہتے الہی عبیدک بفنائک. I love this part کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ عبد خدا ہیں، آپ بندے خدا ہیں. آپ کو اگر یہ پتا تھا کہ میں جب مدینہ سے نکل رہی ہوں، میرا ہم سفر، میرا ساتھی امام حسین جوانان بنی ہاشم ہے، یہ سفر ایز اے عبداللہ. I'm traveling from مدینہ till کربلا. لیکن جب کربلا سے آپ واپس گئی، آپ کا ہم سفر شمر ہے، وہ یزیدی ہے، لیکن زینب زینب ہے، عبد ہے. بے شک ہم سفر بدلتا جائے، زینب نوز، زینب کو پتہ ہے
کہ کیسے اللہ کی بندگی کرنی ہے. سچویشن بدلتی چلی جائے، جو نور، جو شخصیت نہ بدلے، اس نور کا نام وہ سیدہ ہے جنہیں ہم سلام کر کے کہتے ہیں السلام علی قلبها الصبور ولسانها الشکور، السلام علیکی یا جبل الصبر، جو ایسی جبل ہے راسخ ماؤنٹن کی طرح کہ جس سچویشن میں بھی کیوں نہ ہو جناب زینب عبد ہی عبد ہے. تو دعائے سجدہ میں ہمیں بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ we have to recite this amazing دعا of سید الساجدین، کہ آپ فرماتے الہی عبیدک بفنائک، your little عبد is next to you، فنا میں ہے، آپ کی بارگاہ میں ہے. یہ وہ عبودیت کا معنی، یہ وہ عظیم معنی جہاں ہمیں زیارت قدسیہ لے کر جا رہا ہے. اور مجھے یہ بات بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے جہاں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے پارٹ میں دور سے اگر اپنے آقا مولا کو ملنا ہے، زیارت کرنا ہے، تو یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ اللہ نے سکھایا. زیارت قدسیہ ہے نا، زیارت عائشہ. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس طرح سے پڑھو. جب آپ پڑھتے ہو نا زیارت، تو آپ کا دل اور آقا ابا عبداللہ کا دل، دونوں دل آئینے کی طرح، مرر کی طرح آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. اس لیے زیارتوں پہ جانے سے پہلے ہمیں کہتے ہیں غسل کرو، ذکر پڑھو، مجلس میں آنے سے پہلے وضو کرو، طیب و طاہر رہو، روحوں کو، سولز کو آپس میں ملنا ہوتا ہے. مکہ و مدینہ کے درمیان قوم عاد و سمود جہاں ان پر عذاب نازل ہوا، روایات میں وہاں پہ نہ رکو کیونکہ روح کر اثر ہوتا ہے، اور جہاں ارواح طیبہ ہے وہاں رک جاؤ، ان سے توسل کرو، کنیکٹ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی روح کو اتنی طہارت، اتنی طاقت، اتنا چارج ہو جاتا ہے، آپ اتنے پاک ہو جاتے ہو کہ آپ زیارت قدسیہ میں ایسے پرواز کرتے ہو، کہتے ہو اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ. You know, literally we don't know what are we asking. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صل علی محمد وعلی احسن تبارک اللہ. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، کون ہے. یہ کنیکشن، یہ عشق، یہ مودت، یہ پیار ہمیں کس مقام تک لے کر جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا. یہ جو تو نے مجھے زائر زیارت عاشورہ بنا دیا. بائی دا وے جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہے نا، وہ ٹائم آپ کی عمر میں حساب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا. وہ آپ کو رحمت برکت مل رہی ہے. آپ جب حسینی زینبی بنتے ہیں تو آپ بادشاہ زمان بن جاتے ہیں. آپ زمان اینڈ ٹائم سے ابو ہو کر زمان پر غالب آ جاتے. اس لیے کہتے ہیں ما بقی اللیل والنہار، میرا یہ سلام ٹائم زون سے باہر ہے. میں حسینی ہوں، میں زائر ابا عبداللہ ہوں. تو آپ کہتے ہیں اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا. اب جب میں زائر ہوں، look at my status, look at my value, that now you have to send یا اللہ to me صلوات. آپ مجھ پر درود بھیجو، من کا صلوات و رحمت و مغفرہ. صلی علی محمد وآلہ.
اور کسی نے پوچھا کہ اللہ ہم پر درود بھیجے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا ہاں اللہ درود بھیجتا ہے زائر عزادار ابا عبداللہ پر. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ الصلوات من اللہ الرحمہ ومن الملائکۃ التزکیہ ومن العبد الدعاء. یہ صلوات کا کام کبھی انسان کرتا ہے عبد، کبھی رب کرتا ہے، اور کبھی فرشتے اور اینجلز کرتے ہیں. اگر اللہ صلوات بھیجے تو وہ اپنے رحمت کا نزول خاص سے خاص کرتا ہے. اگر ملائکہ صلوات بھیجے ہمارے اوپر تو وہ ہمیں پاک و طیب و طاہر و تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری رکاوٹوں کو، آبسٹیکلز کو ہٹا رہے ہوتے ہیں. اور اگر انسان بھیجتا ہے تو وہ التماس ہے، وہ التجا ہے، وہ ریکویسٹ ہے، وہ دعا ہے. لہٰذا رب کی طرف سے خاص ایک بہت اسپیشل رحمت صلوات کی شکل میں آپ پر نازل ہوتی ہے جب آپ زائر ابا عبداللہ و شریکۃ الحسین کی منزل پر فائز ہوتی ہے. وہ رب جس نے ہمیشہ اس طرح سے کہا کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ قیامت کے دن ابلیس شیطان بھی طمع کرے گا، گریڈ کرے گا کہ شاید پروردگار عالم مجھے بھی معاف کر دے، میں بھی رحمت الہی میں شامل ہو جاؤں. اتنا زیادہ پیار اور رحمت وسعت علی کل شیء. وہ رب جو کہتا ہے my رحمہ you can see in this world is only one part and rest of it means 99 part of it you people are going to see it hereafter in barzakh in قیامہ انشاءاللہ. تو ایسا رحمت والا رب کہتا ہے کہ if you recite 7 times in your sajda یا ارحم الراحمین، 7 جیسے ہی نمبر 7 آپ کمپلیٹ کرو گے رب کہے گا سل عبدی حاجتک. تو نے مجھے ارحم الراحمین کہا، اب مانگ تو صحیح، تو نے مجھے اتنی رحمت سے یاد کیا، اب تیرا وقت ہے سوال کرنے کا اور خوش اخلاقی کے لیے. لٹرلی وی ہیو ویری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ان حدیث کہ اخلاق کو مہربانانہ بنانے کے لیے 100 times یا رحیم یا رحیم یا رحیم. یہ ذکر بہت آپ کو لین و حین بناتا ہے بیکاز ہمارے بارے میں ہے المؤمنون حینون ولینون. مومن کی سب سے بڑی سائن، علامت، انڈیکیٹر، نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا نرم، سافٹ، بولنے میں جینٹل اور چیزوں کو ڈیل کرنے میں ایزی گوئنگ، حین ہے، اسٹرکٹ، سخت نہیں لیتا. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر. This is such a beautiful dua which I do before my salah even. One of the ulama and Imam Jama'at of Haram, he used to recite after azan and iqama one beautiful sentence. He would say, Assalamu alayk ya Aba Abdullah al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, and then takbiratul ihram, Allahu Akbar. So all the ma'amumeen and people in the haram, they ask him that, Maulana, Imam Jama'at, no one does like this after iqama, the loud salam to Aba Abdullah. Do you have any proof, any hadith?
Any evidence? He said, no, there's no any hadith. This is between me and my Aqa and my Mawla. I know I will reach to the mi'raj of this salah, to that connection by sending salam, greeting Imam. And you can see the change and the noor. If you say first, Ya man yaqbalul yasir wa ya'fu anil kathir. Oh Allah, who accepts our little, incomplete, haqir, humble deeds. Wa ya'fu anil kathir. Qaleel, qabul. Kasir, as if nothing we have done. That is the beautiful divine quality. Accept people's little action. कहते हैं ना, राई को पहाड़ बनाना. किसी ने इतना सा अच्छा किया, उसको बड़ा बड़ा बनाना. हदीस में है, कुछ लोग बैठ के ना बातें कर रहे थे कि that person, या खुदा, always committing sins and such a dirty person. इतने में नबी वहाँ से गुजरे. नबी ने फरमाया, इतनी बुराई कर रहे हो फलां की? तो कहा, हाँ, वो है ही इतना बुरा, बहुत बुरा है, खुल्लम खुल्ला हर जगह बुराई करता है. कहा, पता है यही बंदा जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, ये जन्नत में जाएगा. कहा, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? हाउ दिस इज पॉसिबल ब्रो? तो कहा, या ये होगा. कहा, कैसे होगा? कहा, इसलिए कि एक दिन रात के वक्त वो गुजर रहा था, उसने एक बहुत मुहताज इंसान को देखा, वो सो रहा है और उसके बदन पर मुनासिब लिबास नहीं है. वो ऑल द वे घर गया, घर से एक चादर लेकर आया, एक क्विल्ट लाया, उसको कवर किया, उसकी इज्जत का ख्याल किया और चला गया. कोई भी नहीं देख रहा था. जब वो शख्स नींद से उठा, उसने कहा, किसने मेरा इतना ख्याल किया? जिसने भी मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे छुपाया, परवरदिगारा उसको खातिमा बिल खैर कर दे, उसका एंड बेहतरीन हो, वो जन्नत में जाए. नबी रहमा फरमाते हैं, उसकी दुआ कबूल हो गई, ये बंदा बदलेगा. जब लोग दौड़ते हुए गए, जाकर कहा, पता है तू जन्नत में जाएगा? उसने कहा, मैं कहाँ से जाऊँगा? कहा, क्योंकि नबी ने हमें बताया है कि तूने उस दिन गली में वो काम तन्हाई में खालिसतन इल्लल्लाह अंजाम दिया. तू उसने उस बंदे की दिल से दुआ ली है. तो वो सजदे में गिरा और कहने लगा, 40 years तक अल्लाह को डिसोबे करता रहा, उसने न देखा न देखा न देखा, एक छोटा सा अच्छा काम किया, ऐसा जूम इन किया, ऐसा उसको खरीद लिया, पकड़ लिया, ले लिया, ऐसे रब कि मैं जितनी ज़िंदगी बाकी है प्यार से इताअत ना करूं, बंदगी ना करूं तो क्या करूं? ज़िंदगी उसकी बदल गई. ये वो असर है या मैं यकबलुल यसीर, जो आप नमाज से पहले पढ़ते हैं तो सारे ब्लॉकेज हट जाते हैं, सारे पर्दे दूर हो जाते हैं, आपको मेहरबान रब बना देता है और आपके लिए तमाम बसीरत के दरवाजे खुल जाते हैं. अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला पढ़ते हुए अपनी नमाज का आगाज़ करें और सजदे सज्जादी, सजदे हुसैनी, नमाज और रुकूए हज़रत ज़ैनब कुबरा की लज्जत को एहसास करते हुए इंशाअल्लाह हम अपनी नमाज और इबादतों की लज्जत में और ज़्यादा इजाफ़ा करने की कोशिश करें. ये रहमा हमें हर जगह नज़र आता है. I love to share this beautiful story too, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सैयदुस साजिदीन, हमारी जाने कुर्बान इमाम पर हम तफसील के साथ कम गुफ्तगू करते हैं. कितने मेहरबान है ये इमाम. आपको मालूम है, लोग कहते हैं इट्स मुअजिज़ा, दिस इज़ अ मिरेकल, कि वो इमाम जिसने इतने मसाइब देखे हो. इवन आफ्टर करबला जब वाक़े हर्रा हुआ तो पता है ना, फॉर 3 days मुसलसल ब्लड, खून, सब कुछ मदीना में कत्ल आम हुआ. लेकिन इमाम की जो 35 years की लाइफ है
وہ پیار اور محبت بہت پروڈکٹیو، بہت ہیلپ فل. آپ مدینہ کے 400 لوگوں کے گھروں کا خیال کرتے تھے، یعنی کفیل تھے، انہیں پرووائیڈ کرتے تھے سب کچھ، ان کا خرچہ قبول کرتے تھے. لوگ حیران ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ علی کا بیٹا ہے، اس کا جد حسن ابن علی ہے، لیکن یہ اتنا کنجوس ہے، he's so stingy. لیکن رات کو اسی کے گھر جا کر سامان رکھ کر آتے تھے. دن کو گالیاں سنتے، رات کو دے رہے. اب کہاں سے لائیں اتنا پیارا دل ہم؟ یا امام سجاد، اتنا وسیع دل. ہشام بن اسماعیل جو کہ مدینہ کا حاکم تھا، جس نے وہ سارے ظلم کیے، اموی خود اپنے اختلافات کی وجہ سے اس کو ہٹا دیتے ہیں پوسٹ سے. جب اس کو ہٹاتے ہیں تو اسے ہر کوئی مدینہ والا اس سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے کہ تم نے اتنا ہم پہ ظلم کیا. لوگ آ کر کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، اس کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے. اتنے میں امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں. ہشام کہتا ہے سارے مدینہ والے ایک طرف امام سجاد، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے زیادہ ان پر، ان کے خاندان پر، یہ تو مجھے قتل ہی کر دے گا. آج موقع ملا ہے ریونج لینے کا، میں مر گیا، ختم. لیکن کیا دیکھا، امام تشریف لائے اور امام نے بڑے پیار سے پکارا اس ظالم کو. کیا کہا؟ اے ہشام یا ابن عم، او مائی cousin. وہ cousin نہیں تھا. یا ابن عم means son of my uncle. یا ابن عم وہ cousin نہیں تھا. out of love and respect. جیسے in Urdu language we say بیٹا come here. So he's not my beta, he's not my بیٹی, but still آپ اتنا پیار کرتے ہو، my بیٹا، my جان. It's like that. تو لوگ حیران پریشان. یا ابن عم، خدا گواہ ہے میں تجھے اس عالم میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی رسی کو ڈھیلا کر دو، میں تیری کیا مدد کروں. وہ تو وہیں پانی ہو گیا کہ مجھے اتنی عزت، اتنی محبت مجھ جیسے خطا کار کو. یا امام زین العابدین یہ وسعت صدر ہمیں بھی عنایت فرما. اتنا یہ اہم، میں کہہ رہی ہوں ہم نہیں سمجھے، ایک قطرہ بھی نہیں سمجھے. مجھے تو دل چاہتا ہے وی ایز اے لیڈیز خاص طور پر ہمارے اتنے ریفلیکشن کے پروگرامز، اتنے ورکشاپس ہمیں صرف اس ایک جملے کے لیے کرنا چاہیے جو ہماری زبان پر ہے، ادھر نہیں ہے. وہ حدیث زینبی ما رأیت الا جمیلا. اس کا ہمیں میم کا ماں بھی نہیں پتا کیا ہے، جمیل کا جیم تو کیا، نقطہ بھی نہیں پتا، وہ ڈاٹ، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ڈاٹ کہ یہ کیا ہے. ما رأیت الا جمیلا، وہ جمال، وہ کمال ہم کہاں سے لے کر آئے. اور یہی پیار، یہی محبت ہمارے زمانے کے امام بھی ہمیں دے رہے ہیں، نبی بھی دے رہے ہیں. نبی کے زمانے میں یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز جماعت کے لیے ہمیشہ کی طرح جا رہے تھے اپنے گھر سے مسجد کی طرف. راستے میں عام مدینہ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے جمل بنے، اونٹ بنے، ہم آپ کے اوپر سوار ہوں گے. عام بچے، ordinary kids, children of Medina, they would ask for ride from Rasulullah that we want to ride, we want to sit on your back. تو نبی ان کے ساتھ کھیلنے لگے. اتنے میں جناب بلال آگے کہ یا رسول اللہ everyone is waiting for you, it's already salat time. And look at the prophet of the time, Rahmatul lil Alamin, he's playing with kids. So کہا ٹھیک ہے بلال ذرا جلدی سے گھر جاؤ، دیکھو کتنے والنٹس پڑے ہوئے ہیں. والنٹس اس زمانے میں وہ ہول جو ہوتے تھے اس سے بچے کھیلتے تھے، وہ لائک اے بال فار دیم. تو وہ گیا اور 8 والنٹس لے کر آیا اور کہا کہ یہ لے لیں. کہا بچوں سے، کہا آپ اس کے ساتھ کھیلو،
آپ کو جمل چاہیے, اونٹ چاہیے, رائڈ چاہیے یا بال؟ بچوں نے کہا بال چاہیے. کہا بال لے لو, میں ابھی جا کر آتا ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو لیکچر دیتے کہ بیٹا یہ نماز کا ٹائم ہے, let me pray first. We are like that. But look at the Rasulullah's beautiful concept. He's not giving lecture, not reasoning, but respecting, because they're so young. اور اتنا ان کا احترام کر رہے ہیں, ان کی نیڈ کو سمجھ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا من کان عنده صبی فلیتصابغ. If children are around you, you have to become like children. This is wajib. Wajib. I don't know. اپنے مطلب کی چیزیں ہم نبی سے سن لیتے ہیں. نبی نے کہا ہے بڑوں کا احترام کرو, نبی نے کہا ہے ماں کا احترام کرو, اللہ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے. That will stick in our mind and heart. But when it comes to akrimu awladakum, sometimes we don't that much take inside our heart. So اتنا میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تبرکن نبی کے پاس لے کر آتے تھے. نبی اذان و اقامہ پڑھاتے, نام رکھتے تھے. تو اس زمانے میں پیمپرز تو نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو بچہ کبھی کبھی نجس کر دیتا تھا, ویٹ کر دیتا. جب بچہ ویٹ کرتا تو پیرنٹس جس طرح ہماری طرح استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ, یہ کیا ہو گیا. اب ماں پریشان ہوئی. نبی نے کہا تم غلط ہو رہی ہو پریشان. We are shifting that fear, stress towards our children. نبی نے کہا why? کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ باقاعدہ کہا کہ یہ نجاست پانی سے پاک ہو جائے گی. لیکن وہ جو فیئر, وہ جو خوف بچے کے دل میں جائے گا, اس کو آپ جھٹک کے رش کر کے اپنے گود میں لوگے اور وہ تھوڑا سا ڈرے گا, وہ کبھی بھی جانے والا نہیں ہے. اتنے ڈیٹیل میں رحمت للعالمین ہمیں ہیل کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ کرے آپ سب مہربان ترین ہیں. ہمارے جتنے بھی, میں تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر گھومتی رہتی ہوں, اور اتنے سارے سینٹرز, بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو وہ عزت, ینگ مدرز کو وہ رسپیکٹ. مجھے یاد ہے میں ہر جگہ, آج سے شاید 10 سال پہلے جب وینکوور بھی گئی تھی, میں جہاں جاتی ہوں ٹھولر روم میں جاتی ہوں, جا کر بیٹھتی ہوں. ابھی میں کہاں تھی, ابھی ایڈمنٹن میں تھی, تو وہاں بچوں کا تھا. میں پہلے گئی, ماؤں سے ملی, بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں ہر ماں کو کم از کم اتنا پیار, تھوڑا عزت, بچوں کو پیار. میں کہتی ہوں سب سے زیادہ آپ کو ثواب ہے ایک دو بچوں کو لے کر آنے کا. آپ پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہی, آپ فرشتوں کے ونگز, پروں کے اوپر پاؤں رکھتی ہے, کیونکہ آپ نے بچہ اٹھایا ہوا ہے. جیسے جو قرآن کو دل میں اٹھاتا ہے, ہم انہیں حاملین قرآن کہتے ہیں, عزت دیتے ہیں, بہت احترام ہے کہ اس کے یہاں قرآن ہے, یہاں قرآن ہے, اس نے قرآن کو سمجھا ہے, کیری کیا ہے, حمل کیا ہے. جس نے ایک موحد لا الہ الا اللہ کہنے والے بچے کو حمل کیا ہو, اس کا درجہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے احادیث نبوی میں اتنا بلند ہے کہ ہمیں اتنا اس کا احترام کرنا چاہیے, اتنا پیمپرڈ کرے, اتنا خوش کرے کہ انشاءاللہ ہماری ہر ماں جو ہے کم از کم 12 بچے پیدا کرے, 5 بچے پیدا کرے, اتنا اس کو خوش رکھنا چاہیے. تبھی نبی نے فرمایا میں فخر کروں قیامت کے دن کہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ جس کی نسلیں, جس کی اولادیں, کثرت, quantity, quality, both are important. We go for quantity too. We shouldn't say, ہم لوگ یہ کہتے ہیں بس the quality is important, that's it. لیکن نہیں, نبی نے فرمایا no, کثرت. کثرت is here.
कसरत इज़ इम्पोर्टेंट. नबी ने कहा खैरु निसाउकुम अलवलूद, तुम्हारी बेहतरीन औलाद वो है, माएँ वो हैं जो ज़्यादा 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 अगर कर सकती है करे. सो वो इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है. इंशाअल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के उस मेहरबान दिल की बातिन की ज़ियारत और एक झलक देखने की परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक इनायत फरमाए. सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लु अला मुहम्मद. मैं आपके साथ सिर्फ एक ख़त शेयर करना चाहूँगी, एक लेटर. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो लव लेटर्स, आशिकाना खतूत जो आइम्मा ने अपने चाहने वालों के नाम लिखे हैं, हमें पता तो चले कि हमारा इमाम रहमतुल लिल आलमीन के वसी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं. अली इब्न महज़ियार हिंदुस्तानी था, इंडियन, लेकिन अहवाज़ आकर शिफ्ट हुआ और बाद में वकील ख़ास बना इमाम जवादुल आइम्मा इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम का. और अगर मेजर अकल्टेशन को समझना है तो हमें इमाम जवाद इमाम काज़िम के ज़माने से शुरू करना होगा. 7th इमाम, 8th इमाम, क्योंकि वो जो मदीना से निकल गए और मदीना हब था, वहाँ तमाम असहाब would have that access directly to imam. लेकिन जब access ख़त्म हुआ तो somehow, you know, it was like a occultation type, because they were not allowed to even talk, to even, you know, do ziyarat of each other. So इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी सामर्रा में है, इसलिए ख़त बहुत लिखे हुए इमाम ने. इमाम हादी के भी बहुत खतूत मिलते हैं. तो आपने अली इब्न महज़ियार ने एक ख़त लिखा था और कहा था इमाम मेरे लिए दुआ करें. तो इमाम ने जवाब पे बहुत खूबसूरत कहा कि ए अली इब्न महज़ियार, मुझे ख़बर मिली है कि तुम अपने सजदों में मेरे मुहिब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हो और नाम ले लेकर शियों के लिए दुआ करते हो. तेरा वो सजदा जो वो क़ुम में कर रहा है, इमाम को नज़र आ रहा है और इमाम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मुझे तुम इतने पसंद हो, क्योंकि तुम इतने मेहरबान हो, सब के लिए दुआ करते हो. देखिए क्या कहा, अन्नका लस्त तदरी कैफ़ा जअलक अल्लाहु इंदी या अली इब्न महज़ियार, तुझे क्या पता तेरा मकाम मेरे दिल में क्या है, वो तो सिर्फ खुदा को पता है मैं तुझे कितना चाहता हूँ. रुब्बा सम्मैतुका बिइस्मिका व नसबिक, कभी कभी मैं तुम्हें नाम, तेरे माँ बाप के नाम के साथ याद करता हूँ. उसको कहा जाता है याद करो जो भूल जाए. क्या मुमकिन है फादर अपनी औलाद को भूल जाए और याद ना करे? कितना प्यार. हम नदीदा हैं, हमने इतना प्यार नहीं देखा, हमें नहीं पता एक इमाम कितना चाह सकता है. और फिर फरमाया कसरतो इनायती बिक व महब्बती लक व मारिफती बिमा अंसा अलैक, तुम्हें नहीं पता कि मेरी पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है, कितनी कसरत के साथ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तेरे हालात से बाखबर हूँ. खूब खबर है मुझे तुम्हारे एक एक अमाल की. फ़अदाम अल्लाहु लका अफ़ज़ला मा रज़क़का मिन ज़ालिक, परवरदिगार आलम ये रिज़्क़ मोहब्बत जो तेरी मोहब्बत मेरे दिल में है, मेरी मोहब्बत तेरे दिल में है, ये रिज़्क़ है. खुदा इस रिज़्क़ में और इजाफ़ा फरमाए. जिस तरह नबी ने फरमाया था इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, नबी हैं फरमाते परवरदिगारा तूने मुझे रिज़्क़ में हुब्बे खतीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा इनायत फरमाया. ये रिज़्क़ है जिसको इमाम कह रहे कि मेरा भी बढ़े तेरा भी बढ़े. रज़िया अन्क, मैं तुझसे राज़ी हूँ, खुदा तुझसे राज़ी हो जाए. हफ़िज़कल्लाह व दफ़अ शर्रिक मिन्क अन्क, कि परवरदिगार आलम ऐसे तेरा मुहाफ़िज़ हो, क्योंकि तू दीन इस्लाम का मुहाफ़िज़ है.
تمام شرور کو تجھ سے دور کرے. اور آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جس نے میرے دل کو لے لیا. امام نے just capture my heart. He was just winning our heart by this beautiful expression. کہتے كتبت بخطي اے علی ابن مہزیار. یہ خط میں نے کاتب سے نہیں کہا کہ وہ لکھے, میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے خود پیار اور محبت سے تیرے لیے لکھا ہے. اتنی توجہ. اسماعیل بزنتی کا بھی آپ نے سنا ہے, جو شہر مرو میں تھا اور اس شہر میں آیا ہوا تھا. امام رضا بھی مدینہ سے وہاں تشریف لائے تھے. کہا مجھے کچھ سوالات ہیں, میں کھڑے کھڑے امام سے پوچھ کے چلا جاتا ہوں. آیا کہا سلام اے فرزند رسول, میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ لوں؟ امام نے فرمایا اندر آؤ, تم میرے محب ہو, میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں, اتنا پسند کرتا ہوں. You know, we literally miss your presence, your meeting, your زیارت. Come inside. اندر بلایا اور سوالات کے جواب دیے. اتنے میں کھانے کا وقت ہوا, خادم سے کہا کھانا لے کر آؤ. جب کھانا آیا تو امام نے کیا کہا, وہی برتن, وہی پلیٹ جو میرا ہے, اسی میں ہم دونوں ساتھ کھائیں گے. وہ عشق اور محبت. ایک طرف امام کا ہاتھ, دوسری طرف اسماعیل بزنتی کا ہاتھ, دونوں ایک ہی پلیٹ سے کھا رہے ہیں. اور پھر کہا تم اس شہر میں ابھی آئے ہو, کہاں جانا ہے؟ یہیں پہ سو جاؤ, میرے پاس سو. خادم وہی بستر جو میرا بستر ہے, میرا کھویلٹ, میری چادر, میرا پلو, اسی پر میرے شیعہ, میرے محب اسماعیل کو سونے کا حکم دو. اسماعیل کہتے ہیں میں تو اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ واو امام اتنا چاہتے. اتنے میں امام تشریف لائے اور کہا صبح جا کر دوسرے محبوں کے درمیان پراؤڈ فیل کر کے, فخر کر کے سب کو بتاتے نہیں رہنا, ٹھیک ہے؟ اس پر مغرور نہ ہونا. یہ کہا امام نے. ہم جو کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, الحمدللہ اتنی دفعہ میں زیارت پہ گئی, میں ہر سال جاتی ہوں. یہ کہتے ہیں زیادہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہاں انسان بہت جلدی سلپ ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ تم جب گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو میں ڈروں گا ایک چیز سے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم کہیں عجب نہ کرو. عجب یعنی اپنی عبادتوں پر فخر نہ کرو. اتنا مہربان رب, ارحم الراحمین, نبی رحمت للعالمین, اور ائمہ جو ہم سے اتنا پیار کر رہے ہیں, وہ ہم سے یہی چاہتے کہ اس مختصر سی زندگی میں جتنا ہو سکے ہم ان رحمتوں کو, پیار اور محبتوں کو بانٹتے چلے جائیں, اور پورا کے پورا اپنا بھروسہ ریلائی انشاءاللہ ان ہستیوں پر کریں. آئیے دلوں کو لے چلے کربلا کی جانب, جہاں ہم نے ان ایام میں یاد کرنا ہے ان اسیروں کو جو اپنا کام کر کے چلے گئے, خود اسیر ہوئے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں, خود زندان میں گئے تاکہ ہمیں عبادت کا لطف حاصل ہو سکے. السلام علیک یا سکینہ بنت الحسین, السلام علیک یا مادر سکینہ. اے وہ رباب ہے, وہ باب المراد ہے. جناب سکینہ مرادیں دیتی ہیں, حاجت دیتی ہیں. کیوں حاجت نہیں دیں گی؟ آپ نے اپنے باپ امام حسین کی حاجت پوری کی ہے. امام کی حاجت یہ تھی کہ شام میں اسلام فتح ہو جائے. سکینہ نے فتح کر کے دکھایا, پرچم اسلام کا لگا دیا. یا سکینہ, اے دختر حسین, اے یتیمہ حسین, ہمیں سکون, قلب مطمئنہ, ہمیں وہ چین اور قرار والا دل. رب سے دعا کرتے ہیں یا رب قلوب مطمئنہ بحق سکینہ ہمیں عنایت فرمائیں. میں دو یتیموں کو دیکھتی ہوں, ایک یتیمہ
محمد جناب فاطمہ اور ایک یتیمہ حسین جناب سکینہ، دونوں میں بہت سملریٹیز ملتی ہے، شباہتیں ملتی ہے. دونوں کو رونے کی اجازت نہیں دی. بی بی جب روتی تھی تو کہتے تھے یا دن کو رویا کرو یا رات کو. جس درخت کے نیچے جناب سیدہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی اس درخت کو کاٹ دیا، سایہ بھی نہ دیا. سکینہ ای دختر حسین، کہتے ہیں جب بھی بی بی روتی دشمن تازیانہ لے کر آ جاتا، بی بی کی رونے کی آواز برداشت نہ کرتے. دوسری شباہت، دیوار کا سہارا لے کر چلنا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی جوان 18 سال کا ہو، اس کی کمر اتنی مجبور ہو جائے کہ وہ سہارا لے کر چلے؟ ہائے وہ 18 سالہ، ہائے یہ 4 سالہ بچی جو چل نہیں سکتی. تیسری شباہت غسل دیتے ہوئے، جہاں مولا علی رک گئے، کہا ہائے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. دیوار سے سر پٹک پٹک کر علی نے گریہ کیا. وہاں غسالہ زندان شام میں کہتی ہے اس بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں. غسل دیتے دیتے رک گئی. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں جب بی بی کے حرم میں پانی آ گیا تھا، جب میں نے قبر کو نکالا، بی بی کے بدن کو دیکھا تو دیکھا کہ یزیدیوں نے سکینہ کو کفن نہیں دیا. بی بی جلے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن ہے. اور ایک جملہ اضافہ کیا کہ صرف کرتا جلا ہوا نہیں ہے بلکہ بال، بی بی کے بال بھی جلے ہوئے ہیں. سلام درود ہو اس ننھے سے بدن پر. ابراہیم کہتا ہے اس کے بعد میں جس پر بھی ہاتھ رکھتا اس کو شفا مل جاتا، کیونکہ میں نے سکینہ کے بدن کو دیکھا تھا، اس بدن کو اٹھایا تھا. قیامت کے دن جناب ام رباب جناب فاطمہ کے ساتھ نورانی اس چہرے کی ہم زیارت کریں گے. اے مادر سکینہ ہماری شفاعت فرمانا. بی بی مسلسل مادر رباب دھوپ میں بیٹھتی تھی، کبھی سائے میں نہ بیٹھی، اور وصیت یہی کرتی رہی کہ جب میں دنیا سے جاؤں میری لاش کو خاک پہ رکھنا، جس طرح حسین کی لاش خاک میں پڑی مجھے بھی دھوپ میں رکھنا، جس طرح حسین خاک کربلا میں تپتی دھوپ میں تھا. سلام مادر سکینہ پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارا اللہم عجل اہل ولیک الفرج. جب آنکھوں میں اشک ہو، دل شکستہ ہو تو سب سے پہلے امام عصر کو یاد کرے. سلام اور درود ہو امام پر، امام کے قلب مقدس پر. بار الہ ہماری مخلصانہ عبادت سے امام کے دل کو راضی اور مسرور رکھ. یا رب یا رب حق محمد و آل محمد ہماری نسلوں کو قیامت تک خادمین قرآن اور اہل بیت میں سے قرار دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. ہمارے جوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما. یا رب یا رب یا رب تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو کمزور ہیں انہیں صحت، عافیت، قوت عنایت فرما. ہمارے قلب جو بیمار ہیں ہمیں قلب سلیم عنایت فرما.
پروردگارا دن بدن عبادتوں میں لذت عنایت فرما، گناہوں سے نفرت ہمیں رزق میں عنایت فرما۔ یا رب یا رب، یہ ماتمی ہاتھ بلند ہے، کسی ہاتھ کو خالی نہ لوٹا، مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بانیان مجلس کی جو دعا ہے اور منتظمین جو بہترین انداز سے اس حسین بارگاہ امام صادق کی حفاظت کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، والنٹیئرلی جو آرگنائز کر رہے ہیں، جن جن کی وجہ سے یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ خداوندہ ان کے رزق مادی معنوی میں دن بدن اضافہ فرما۔ جو خاص الخاص رزق اپنے خاص بندوں پر تو نازل فرما رہے، ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما۔ یا رب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی زندگی کا اینڈ خاتمہ بالخیر والعافیہ فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔